اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی بقرعید اور حج کا جو سیزن ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور آپ نے یقیناً اپنے گھر والوں، اپنے احباب، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بھرپور چھٹیاں بھی منائی ہوں گی اور عید بھی منائی ہوگی۔ یقیناً اب تک وہ قربانی کی جو باربیکیو اور دوسری چیزوں کی مہک باقی ہوگی، اور آپ نے اپنی صحت بھی برقرار رکھی ہوگی، ورنہ عموماً جو لوگ ہیں وہ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ ہماری حج کی ٹرانسمیشن جاری تھی، جیسا کہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ سراہا بھی اس کو، اور الحمدللہ ہمارا پوری ٹیم جو ہماری ہے وہ الحمدللہ واپس آ چکی ہے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کور کیا ہے، ہم تک تمام معلومات وہاں تک پہنچائی ہیں۔ ہم اپنی ٹیم کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی منفرد معلومات ہم تک پہنچائی۔ اسی حج ٹرانسمیشن کی وجہ سے لگ بھگ 2 ہفتے جو ہے ہمارا تعطل رہا، ہم اپنا بزم سخن کا جو باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے، اور یقیناً ایک بڑی محفل تھی، بڑی بابرکت محفل تھی، اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تھوڑا سا رک بھی جائیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کوشش ہے کہ اچھے اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرا سکیں۔ ناظرین، اردو ادب میں شاعری کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی ہے تو ہمیں بڑے بڑے نامور نام نظر آئے، ایسے ایسے نام جو اپنی آج تک 200 سال 250 سال گزر گئے ہیں، اور اپنی پہچان اور اپنی یاد نہ صرف چھوڑے ہوئے ہیں بلکہ انشاءاللہ بہت عرصے تک وہ رہے گی، جب تک اردو زبان رہے گی وہ نام رہیں گے۔ لیکن مردوں میں تو ہمیں بڑی کامیابیاں نظر آتی ہیں، بڑے کارنامے نظر آتے ہیں، لیکن آج کی عورت جو ہے وہ بھی بہت حساس اور اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے شاعری، نہ صرف شاعری بلکہ افسانہ نگاری اور مختلف میدانوں میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسی بزم سخن میں مختلف حوالوں سے کافی خواتین نے شرکت کی ہے۔ بیرون ملک سے اگر ہم نام لیں تو ہمارے یہاں سیما غزل صاحبہ آئی ہیں، ریحانہ روحی آئی ہیں، ابھی پچھلے دنوں شگفتہ شفیق صاحبہ نے ہمیں جو ہے اسٹوڈیو کو زینت بخشی، اور یہاں اپنے کلام سے ہمیں بھی سنایا، اور ہمارے لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو بڑا مستفیض کیا انہوں نے اور بڑا محظوظ کیا۔ اس کے علاوہ جو یو کے سے ہماری نمائندگی کافی اچھی رہی ہے، بہت اچھی خواتین شاعرات جو ہیں وہ یہاں آتی رہی ہیں، جیسے سیمی برلاس صاحبہ تھیں، اس کے علاوہ عذرا ناز صاحبہ آئیں ہمارے یہاں جو ہے فرخندہ رضوی صاحبہ آئیں، ہمارے پروگرام میں تو نہیں آئیں لیکن ہمیں کہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا۔ اس کے علاوہ فرت خان آپا جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا اور آتی جاتی رہیں۔ ایک اور نام تھا جو بہت عرصے سے ہماری خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، لیکن کچھ ہماری مصروفیات رہیں، کچھ ان کی مصروفیات رہیں، کچھ ٹیکنیکل وجوہات رہیں، اور ہم ان کو نہ بلا سکے، حالانکہ ہماری بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ ہم ان کو بلا سکیں۔ ان کا تعارف میں ان کے آپ کو 2 اشعار سے کراؤں گا جو میں نے پہلے سے لکھے رکھے ہوئے کہ میرے دل میں رہیں تازہ ہمیشہ، میرے دل میں رہیں تازہ ہمیشہ، میں ایسے زخم بونا چاہتی ہوں جو یادیں باعث رنج و الم ہیں، جو یادیں باعث رنج و الم ہیں، میں ان یادوں میں کھونا چاہتی ہوں۔ ان خوبصورت جذبات کی ترجمانی جو تھی، یہ ہماری بہت ہی خوبصورت آپا جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ ہم نے مختلف ان کے ساتھ محفلیں بھی کی ہے، بلکہ ابھی آپ کو ہم سیکنڈ پارٹ میں وہ کچھ کلپس بھی دکھائیں گے جو ہم نے ایک مشترکہ پروگرام کیا تھا اسلام چینل اردو نے اور آپا کے ساتھ مل کے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا ان سے تعارف کرا چکے ہیں اور اب ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ محترمہ نجمہ عثمان صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بقرعید کی جی اور حج کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور آپ کی پوری ٹیم کو، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، یقیناً آپ نے جس طرح پورے حج کی کوریج کی ہے اور وہاں پر رہے ہیں، اور ہمیں یعنی میں تو سارا وقت سارا پروگرام دیکھتی رہی اور دعائیں نکلتی رہی آپ لوگوں کے لیے۔ جی بالکل، بہت اچھی کوشش تھی اسلام چینل کی، بہت کوشش کی ہے، اور آپ لوگ واقعی قابل مبارکباد ہیں اس بات کی۔ بہت شکریہ آپا۔ آپ سے سب سے پہلے تو بہرحال آج جو کچھ حالات رہے اس ٹرینوں کے اور مسئلے مسائل رہے سب کا، اس وجہ سے آپ کو بھی تنگی دشواری اٹھانی پڑی، ہمیں بھی، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جب اچھا اختتام ہوتا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے، سب اچھا لگتا ہے۔ تو آج اچھا یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کافی عرصے سے میں آپ سے انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، بڑی مصروفیت رہی آپ کی بھی، ہماری بھی کچھ اس طرح مجبوریاں رہیں۔ میں نے آپ کی ماشاءاللہ بکس دیکھی، آپ کے 3 مجموعے کلام آئے ہیں اور ایک آپ کا جو ہے افسانوں کا مجموعہ آ چکا ہے ماشاءاللہ سے۔
اب کیا وجہ تھی کہ مطلب اگر آپ کی ابتدا دیکھیں تو آپ کے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ بڑی کھلنگڑی سی لڑکی ہے اور بڑی لاؤبالی سی ہے, یہ پتہ نہیں سنبھال کے رکھے گی نہیں رکھے گی, تو شاعری آپ نے بڑا شروع سے سنبھال کے رکھی, یہ کیا مطلب ماشاءاللہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت کی تھی کوئی چیز؟ بالکل صحیح کہا سہیل آپ نے. شاعری کے معاملے میں ایک بڑی اچھی بات ہوئی میرے ساتھ. جی. میرا خیال ہے جب میں کوئی 10-11 برس کی تھی تو میں نے, ہم لوگ میرا خیال ہے اس زمانے میں تانگے چلا کرتے تھے کراچی میں, ہم لوگ آ رہے تھے تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا میں نے ایک شعر کہا ہے. اچھا. تو ابا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے, یاد کر لیا ہوگا کیونکہ میں اشعار وغیرہ کتابیں پڑھتی تھی اس زمانے میں بھی 11 برس کی عمر میں. کہنے لگے آپ کیا کہا ہے آپ نے بیٹا؟ وہ شعر مجھے یاد رہ گیا, وہ بات تو اور ہے خیر, لیکن وہ شعر سن کے وہ پہلے خوش ہوئے اور پھر اداس ہو گئے. اچھا. کہنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے اتنا بڑا شعر کہہ دیا ہے, ایسا کرو کہ تم اپنی توجہ پڑھائی کی طرف دو اور ابھی ان چیزوں میں نہ پڑھو. تو میں ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو وہ میں نے ایک طرح سے سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. لیکن حقیقتاً شعر جو تھے وہ چاہے کسی بھی شکل میں آئیں گاہے بگاہے آتے رہے اور میں انہیں لکھتی رہی اپنی ڈائری میں. کیا آپ ہم سے شیئر کریں گی وہ شعر جو آپ نے پہلا شعر کہا تھا؟ وہ شعر جو ہے وہ میں یقیناً آپ کو سناؤں گی کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے کسی کا یاد کیا ہو, لیکن میں ہر ایک سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کسی کا شعر ہے, اور ابھی تک کسی نے نہیں بتایا ہے, تو یقیناً میں نہیں کہا ہوگا. وہ شعر یہ تھا کہ رات کا وقت تھا اور چاند نظر آ رہا تھا. چاند دیکھ کے میں نے کہا, رات جب چاند مسکرایا تھا, آپ تو دیکھیں اتنی طویل, میں حیران ہی ہوں. رات جب چاند مسکرایا تھا اور ستارے بھی جھلملائے تھے, میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے, کس قدر یاد مجھ کو تم آئے. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. وہ حیران تھے کہ یہ شعر یقیناً میں نے کسی کا یاد کر لیا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے اس بات پہ مجھ سے کہا نہیں ہے کہ آپ نے یہ شعر. اس میں جو برجستگی ہے شعر کے اندر وہ آپ کی عمر سے بالکل لگا کھاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے اس میں کہا ہوگا. اچھا, باقاعدہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ کیمسٹری کی آپ طالب علم رہی, تو وہ کہاں سے, یہ ادب کہاں سے؟ اور جیسے میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ توجہ دیں, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں, بھائی تھے میرے 3 ماشاءاللہ ہیں, اور میں اکلوتی بیٹی ہوں, تو وہ چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں, میں ڈاکٹر بنوں, جیسے ماں باپ کی عموماً خواہش ہوتی ہے, اور سائنس کی طرف میرا رجحان شروع سے تھا. تو میں جب سائنس میں تھی تو اس میں ویسے بھی موقع نہیں ملتا تھا, دن بھر ہم لوگ لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹس, اور بی ایس سی کیا کہ میں نے پھر ماسٹرز کیا. اس دوران میں نظمیں لکھتی رہی. اچھا. جیسے الوداعی نظم لکھ دی, یا کسی لیکچرر پہ کچھ لکھ دیا. اچھا, آپ نے کالج کے مشاعروں میں اٹینڈ نہیں کیا؟ کالج میں میں نے ویمن کالج سے بی ایس سی کیا. ایک اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, وہاں وحیدہ نسیم مرحومہ ہماری باٹنی کی لیکچرر تھی, اور میں گئی اسی لیے تھی کہ مجھے وحیدہ نسیم وہاں ملیں گی. تو پہلے دن کلاس میں لڑکیوں نے کہا کہ مس شعر سنا دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پڑھنے آئی ہیں یا یہ شعر سننے؟ اس معاملے میں بڑی سختی ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ 4 سال وہاں پر میں رہی کالج میں, اور ان سے مجھے قرب حاصل رہا, اور میں میگزین کی ایڈیٹر بھی رہی. اچھا, جو کہ سائنس کی ہوتے ہوئے ایک بڑی بہت ہی انوکھی بات تھی, کیونکہ سائنس کے لوگ اس طرف نہیں آتے تھے, تو مجھے ان سے بڑی باتیں کرنے کا موقع ملتا تھا. اور جب ہم غزلیں یا افسانے سلیکٹ کرتے تھے تو وہ جس طرح ان پہ تنقید یا تبصرہ کرتی تھیں, وہ بس وحیدہ نسیم پر ہی ختم تھا. اچھا, آپ ہمارے ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے, کچھ کالز ہمارے یہاں آتی ہیں جو آپ کے ظاہر چاہنے والے ہیں وہ ہمیں کالز کرتے ہیں, تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم, شگفتہ شفیق بات کر رہی ہوں. اور کیسے ہیں آپ شگفتہ صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم بہت اچھی ہوں, اور یہ کہ نجمہ عثمان صاحبہ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور یہ کہ آپ دونوں کو اور سارے آپ کے ناظرین کو میری طرف سے عید مبارک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت عید مبارک آپ کو. اس وقت مجھے ایک اچھا موقع ملا ہے کہ میں اپنے تاثرات بیان کروں. اس دن تو میں کر نہیں سکتی جیسے میرا پروگرام آپ نے کنڈکٹ کیا تھا. اور سہیل صاحب, آپ کے
बज़्म सुखन एक बेहतरीन खूबसूरत अदबी प्रोग्राम है। मैं तो इसमें आके बेहद खुश हुई, और ये कि अभी नजमा साहिबा का प्रोग्राम देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। इसका इब्तिदाइया ये भी हुआ है और मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा जल्दी से मिला लूँ आके फटाफट बात कर लो, ये ना हो कि फिर तो बहुत कॉल आती है ना, तो मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है जी। और लंदन में बैठ के इतना खूबसूरत प्रोग्राम, माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको और तरक्की दे और आप अच्छा प्रोग्राम करें। और नजमा साहिबा आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शगुफ्ता, बेहद शुक्रिया आपका, नवाजिश। बहुत शुक्रिया जी। इस तरह तो लोग हमें ज़ाहिर सराहते हैं और बड़े इनकी खुशी, हम खुश होते हैं कि लोग हमें कॉल करते हैं। आपने एक शेर लिखा, मैं मतलब थोड़ा सा अचंभे में हूँ। आपने कहा कि एक तमन्ना है शेर लिखने की, एक कमी है तो बस हुनर की है। मतलब क्या था? सच्चाई है, आजिज़ी है? मतलब बकौल शाहिदा हसन, आपने अपने लिए किसी रायत की तलबगार नहीं है तो शाहिदा हसन ने इस पे बहुत खूबसूरत बात कही है। यही वो मैं वही कह रहा हूँ। और वही बात जो है वो, जब ये गज़ल मैंने कही तो ये शेर जब मेरे जहन में आया तो मैंने खुद रुक के सोचा कि मैं क्यों लिख रही हूँ। तो जहन में यही बात थी कि मैं जो भी लिख रही हूँ वो कम है, अभी मुझे और इसमें बहुत कुछ सोचना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो ये मेरे ख्याल जहन में था, तो मैंने ये शेर कहा। लेकिन ये शेर जो है बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें सच्चाई है। एक तमन्ना है शेर लिखने की, एक कमी है तो बस हुनर की है। अच्छा, उमूमन लोग और ख़ास कर हम सब शोरा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन शायरों में बड़ी ख्वाहिश होती है चाहे जाने के हवाले से कि उनके अशार भी पसंद किए जाएँ, उनके हुनर को भी पसंद किया जाए। लेकिन आपने एक सच्चाई बयान कर दी, अगर मेरे हुनर में कोई दम है तो यकीनन सताइश की तमन्ना तो सबको ही है, में दम है वो दिया रह जाएगा। सही बात है। तो ये बात है। तो मैं चाह रही थी कि मैं दुआ थी एक उससे अपना, बिल्कुल। क्योंकि कलाम जो है वो सुनाना ज्यादा जरूरी चीज है कि कलाम ज्यादा सुनाया जाए, गुफ्तगू तो गाय बगाए चलती रहेगी जी। और इसमें दुआ से इब्तिदा होगी। आपने अपने इस कड़े मौसमों की इज्जत पर वही मैं सुनाना चाह रही थी, दुआइया कलाम से की है। मेरे खुदा मेरे मौला बस एक दुआ है मेरी, सुभान अल्लाह। मेरे खुदा मेरे मौला बस एक दुआ है मेरी, मैं चाहती हूँ कि अहवाले रोज़ शब लिखूं। मैं चाहती हूँ कि अहवाले रोज़ शब लिखूं, जो सोचती हूँ मैं खलवत में आज सब लिखूं। मगर मैं एक तही अल्फाज कम सुखन औरत, खामोश लब लिए एक खेमे सदा, मैं ज़रा भूल रही हूँ, खामोश लब लिए खेमे सदा में असीर, खामोश लब लिए एक खेमे सदा में असीर, मैं चाहती हूँ गज़ल में सर कदीम व जदीद, मैं अपने हर्फ लिखूं और सुर्खरू हो जाऊं। मेरे खुदा मेरे मौला बस एक दुआ है मेरी, सुखनवरों के मुकाबिल मुझे सुखनवर कर। क्या बात है। अब ये बात जब मैंने कह दी है, ये वही आजिज़ी के जो पहलू है, आप उसी की तरफ, वही पहलू है जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया था। और जब तक ये आजिज़ी रहेगी, मुझे यकीन है कि मैं कुछ न कुछ सीखती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। ये मेरा बिल्कुल जरूर है। अल्लाह ताला से तो आजिज़ी की वो रखते हैं। आप एक और हमारे दरमियान आपकी मोहब्बत करने वालों की माशाल्लाह कोई एक कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी नजमा उस्मान, मैं नफीस बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, बहुत खुश हुई आपको सामने देख के। बल्कि आपके एक और भी फैन है हमारी अम्मी बर्मिंघम से, उन्होंने मुझे फोन किया और बेहद शुक्रिया जी। मैंने जल्दी से, बहुत शुक्रिया नफीस आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया। अभी ताज्जुब की बात है, आज सुबह ही मैं अपनी लाइब्रेरी में बुक्स देख रही थी और आपने मुझे एक तोहफा एक किताब दी थी, पेड़ से बिछड़ी शाख। वाह जी, तो कुछ बताइएगा कोई नई आपकी और जी। जरूर हम गुफ्तगू में आगे इंशाल्लाह जरूर इनसे बातचीत करेंगे, तो ये सारी चीजें जो आज पहलू जो हम खोलने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कह रही थी आप? मैं बात कर रही थी कि गजल बुनियादी तौर पर गजल जो है, गजल लिखना जी, शेर कहना जी। शेर हम जब कहते हैं तो उसमें आप किस चीज़ को तलाश करते हैं?
آپ شعر ایک اچھا سنتے ہیں, یہ شعر آپ نے کہیں پڑھا اور آپ کے ذہن میں رہ جاتا, آپ اسے گنگناتے رہتے ہیں, آپ اسے یاد کرتے ہیں, کیوں؟ اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے نا. تو وہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ شعر میں جب تک وہ خصوصیت, وہ غنائیت, وہ شعریت نہ پیدا ہو کہ شعر خود منہ سے بولے, وہ شعر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ایک مستقل جدوجہد جاری ہے. اچھا آپا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ بنیادی طور پر میری اپنی سمجھ سے, اور کئی میں نے آپ کے جو جنہوں نے رائے آپ کے کتابوں پہ لکھی انہوں نے بھی کہا کہ آپ بنیادی طور پر غزل کی شاعر ہیں. تو آپ کی غزل ہے, میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ہے اور وہ آپ ہمیں سنا سکیں, جس میں راکھ ہو کر شرر رہی ہوں میں, راکھ ہو کر شرر رہی ہوں میں, اس طرح معتبر رہی ہوں میں. لیکن اس معتبر رہنے سے پہلے ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جناب علی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے آپ اتنے اچھے موتی ڈھونڈ کے لاتے ہیں بھائی, کیا محفل سجاتے ہیں آپ, بہت زبردست. بہت شکریہ. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میرا نام سارا ہے اور میں ظاہر اہل زبان ہوں, اردو اسپیکنگ ہوں. میں آپ کی تمام ٹیم کو, اس چینل کو, اور کیا کہتے ہیں ہمارے ابراہیم جمالی صاحب کو خاص طور سے مبارکباد دیتی ہوں کہ کاش کہ ہم بھی اپنی زبان بہت پہلے سن لیتے, لیکن بڑا مزہ آتا ہے. پورا دن آپ کا ٹی وی چلتا رہتا ہے, جب بھی آپ لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں اور آوازیں اپنی آ رہی ہوتی ہیں. بس اچھا, ایک ہمارا بھی اپنا ایک چینل ہونا چاہیے تھا, ہماری بھی زبان کی پہچان ہونی چاہیے تھی. یہ بہت اچھا آپ نے کیا, بہت اچھا. جو آپ کی شاعرہ بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, جتنی ان کا کلام اچھا ہے اتنی ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ آپ کا. جی سارا, انشاءاللہ ان کا کلام بھی سنتے ہیں ابھی, اور پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی, ضرور ہمیں فون کیجیے گا دوبارہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ٹی وی چلا ہے, ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, ٹی وی اگر اپنا آپ بند کر دیں پلیز. ہلو جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں عقیل بھائی؟ میں عقیل جانی عرض کر رہا ہوں بھائی. السلام علیکم عقیل بھائی. السلام علیکم. ہاں, آپ نے شعر و سخن کا ایک پھر ماحول پیدا کیا لندن میں, پھر دوبارہ میں عرض کروں. اور نجمہ صاحبہ نے جو بھی فرمایا تھا کہ سخنوروں کے مقابل مجھے سخنور کر, میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے اب بہت سے سخنور پیدا کر دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بہت اچھی شام ہے. اور آپ نے نجمہ صاحبہ کو بلا کر بہت سی باتیں بھی یاد دلائی ہیں, اور بہت اچھے شعر سننے کو ملے گا. جی بالکل انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی آپ جی, میں غزل جو اس کی بات کی آپ نے, راکھ ہو کر شرر رہی ہوں میں, اس طرح معتبر رہی ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. راکھ ہو کر شرر رہنا اور پھر معتبر رہنا. شرر رہی ہوں میں, اس طرح معتبر رہی ہوں میں, اور در بدر ہوں میں ایک مدت سے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ دیار غیر میں آنے کا دکھ, وہ سب آ جاتا ہے. اور یہاں جو میرے علاوہ جو بھی یہاں پہ شاعری ہو رہی ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں, خاص طور سے جو خواتین لکھ رہی ہیں, اس میں یہ چیز تو بار بار در آتی ہے. در بدر ہوں میں ایک مدت سے, گرچہ اپنے ہی گھر رہی ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. در بدر ہوں میں ایک مدت سے, گرچہ اپنے ہی گھر رہی ہوں میں, اور وہ حقیقت ہے یا گمان کوئی, وہ حقیقت ہے یا گمان کوئی, سوچ کو تازہ کر رہی ہوں میں. کیا بات ہے, کیا بات. وہ حقیقت ہے یا گمان کوئی, سوچ کو تازہ کر رہی ہوں میں. اور پھر بات آ گئی عورتوں کی, رشتوں کی, نعتوں کی. رشتے نعتوں کو جوڑنے کے لیے, رشتے نعتوں کو جوڑنے کے لیے اپنے اندر بکھر رہی ہوں. کیا بات ہے آپ, واہ واہ, پھر پڑھیے گا, بہت خوبصورت. رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے اپنے اندر بکھر رہی ہوں. یہ بالکل عورت کی صحیح عکاسی کی ہے آپ نے. اور یہ اس کا آخری شعر ہے کہ حسرتوں کا اجاڑ صحرا ہے, حسرتوں کا اجاڑ صحرا ہے, پاؤں آہستہ دھر رہی ہوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ, بہت خوب. حسرتوں کا اجاڑ صحرا ہے, پاؤں آہستہ دھر رہی ہوں میں, راکھ ہو کر شرر رہی ہوں میں, گھر میں رہ کر بھی در بدر. جو والی بات آپ نے کہی نا, یہ بہت صحیح عکاسی کی آپ نے. در ہوں میں ایک مدت سے, گرچہ اپنے ہی گھر رہی ہوں. شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت اچھی غزل آپ نے سنائی. ایک کالر اور ہے, آپ کے مداح بڑے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیجیے گا پلیز, بند کر دیجیے. ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کر دیجیے. ہیلو جی السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की प्लीज आवाज हल्की कर दें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शमसा बोल रही हूँ, शमसा मसूद। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए सुहेल साहब। मैं बस क्योंकि टेलीविजन की आवाज़ हल्की कर दी है जी, और मैं क्या कहते हैं, क्या बताऊँ, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे अपने आप को, मेरा अपना तासुर क्या है तुम्हें देख कर टेलीविजन। वैसे तो तुम अक्सर आती रहती हो और तुम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही, क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम है अदब में। और आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। शमसा बहुत साहब, आप शुक्रिया। इंशाल्लाह टीवी देखती रहिए और इंशाल्लाह हम इनसे और भी शायद सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर एक दो शेर इनके मैं कह दूँ जो मेरे दिल की तर्जुमानी है। एक शेर कह दीजिए। एक कह दीजिए जी। अच्छा, जरा सा ऐसे मैंने लिखे थे कुछ इनके। हाँ, ये सुन लीजिए जरा। जी। जैसे आंसुओं से रकम किया वो मेरी किताबें मलाल था। वाह वाह, बस बहुत शुक्रिया। बस मुझे क्या कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और नाजरीन, हम देख रहे हैं आपके माशाल्लाह मद्दा इतने चाहने वाले हैं आपा के कि वो इनको फ़ोन भी कर रहे हैं, हम इनका कलाम भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कॉल्स माशाल्लाह इतनी आ रही हैं। तो हम अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा और हम इनकी गज़लें और नज़में और अफसानों की बातें करते रहेंगे। आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। हमारे दरमियान मौजूद हैं नजमा उस्मान आपा और हम इनके साथ मज़े की गुफ्तगू भी कर रहे हैं। माशाल्लाह कॉलर्स और मता भी आ रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें इनकी सुनी हैं, हम चाहेंगे कि आपसे जल्द जल्द कलाम भी सुने क्योंकि हम वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बेशक। मैं एक गज़ल है इसमें, मेरी पहली किताब में 4 अशार हैं। जी बिल्कुल। एक कुर्बे मुसलसल की सज़ा मांग रही हूँ। हाँ, क्या बात है। एक कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ। एक मानो पे आप गौर करते हैं और बार बार कहेंगे, दोहराएं। एक कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ, मैं तुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रही हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या खालिस गजल का शेर है। वाह। कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ, मैं तुझसे बिछड़ने की दुआ मांग रही हूँ। और इस तरह चली हूँ मैं अंधेरों के सफर पर। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस तरह चली हूँ मैं अंधेरों के सफर पर, हाथों में दिए और हवा मांग रही। वाह 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 वाह, क्या बात है। उम्मीद और आपने जो इसके दरमियान एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला, बहुत खूब। इस तरह चली हूँ मैं अंधेरों के सफर पर, हाथों में दिए और हवा मांग रही हूँ। क्या हौसला है, माशाअल्लाह। आँखों के लिए मंजरे ताज़ा की तलब है। आँखों के लिए मंजरे ताज़ा की तलब है। हाथों के लिए रंगे हिना मांग रहे। वाह वाह वाह, रंगे हिना, वाह वाह, बहुत खूब। और इसका आखिरी शेर है कि जो खत्म ना हो ऐसी सहर ढूंढ रही हूँ। वाह। जो खत्म ना हो ऐसी सहर ढूंढ रही हूँ, जो खुद ही जले ऐसा दिया मांग रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जो खुद ही जले ऐसा दिया मांग रही हूँ, एक कुर्बे मुसलसल की सजा मांग रही हूँ। वाह वाह। और 4 शेर और जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये चुने हैं, यानी गजल भी है और मुख्तसर अशार भी हैं इसमें। कि ज़माना साज अदा का हुनर समेट लिया। वाह वाह वाह। ज़माना साज अदा का हुनर समेट लिया, मेरे लिए तो नहीं था मगर समेट लिया। वाह वाह वाह। मेरे लिए तो नहीं था मगर समेट लिया, और थकन उतार के रख दी हवा के रास्ते में। थकन उतार के रख दी हवा के रास्ते में, उड़ा के गर्द में मंजिल सफर समेट लिया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और ये पूरी मंजरकशी करी आपने, माशाल्लाह। देखिए आपके ख्यालो ख्वाब की दुनिया को पाश पाश किया। वाह, बहुत खूब। ख्यालो ख्वाब की दुनिया को पाश पाश किया, वजूद अपना बखेरा तो घर समेट लिया। क्या बात है।
آپ کی شاعری کے تبصرہ تو بعد میں کروں گا، لیکن مجھے بہت دل چاہ رہا ہے اس پہ تبصرہ کرنے کا. دنیا کو پاش پاش کیا، وجود اپنا بکھیرا تو گھر سمیٹ لیا. اور پھر کراچی کے حوالے سے ہے کہ وہ زندگی کے، بلکہ پاکستان کا ہی پورا المیہ ہے، وہ زندگی کے اثاثے کی قدر کیا جانے، وہ زندگی کے اثاثے کی قدر کیا جانے، وہ زندگی کے اثاثے کی قدر کیا جانے، جنہوں نے جان کے بدلے میں زر سمیٹ لیا. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی بات. جنہوں نے جان کے بدلے میں زر سمیٹ لیا اور زمانہ ساز ادا کا ہنر سمیٹ لیا. اب بات اس کی ہے کہ یہ غزلیں تو لمبی ہیں. ایک ہمارے درمیان غالب بھائی موجود ہیں. اچھا، السلام علیکم غالب ماجدی بھائی. ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیجیے غالب بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے بھائی نجمہ عثمان صاحبہ کا. بڑی اچھی غزل سنائی انہوں نے. السلام علیکم. جی السلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ. ہاں بھائی بڑی اچھی شاعرہ ہیں، بڑی اچھی ادیبہ ہیں یہ، اور بہت اچھے شعر بھی کہتی ہیں، مضامین اچھے لکھتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، بہت اچھے انشائیے لکھتی ہیں، اور یہ انسان ہی بڑی اچھی ہیں. میں تو ان کو بڑی بہن کی طرح ان سے محبت کرتا ہوں، بڑی بہن ہے میری. بہت زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. بہت جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے ان سے اسی طرح. جی آپا. جی اوکے. جی اللہ حافظ. اچھا، یہ جو ہے اس میں 2 اشعار ہیں جس میں ایک آپ کو پسند آیا ہے، وہ میں نے 2 اس میں سے ڈھونڈے کہ کب کے بچھڑے پھر سے ملیں گے آنگن میں. واہ، کب کے بچھڑے پھر سے ملیں گے آنگن میں، آج پرانے درد کھلیں گے آنگن میں. واہ واہ واہ، آج پرانے درد کھلیں گے آنگن میں. کب کے بچھڑے پھر سے ملیں گے آنگن میں، آج پرانے درد کھلیں گے آنگن میں، اور بوڑھی نانی وہی کہانی اور بچے. واہ واہ، یہ منظر کشی جو ہے، صحیح بات ہے. آپ کو اپنا بچپن ماضی سے جڑنے کا جو آپ کا جو تصور ہے نا، یہ بڑا اچھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا. بوڑھی نانی وہی کہانی اور بچے، ایک دیے کے گرد پتنگے آنگن میں. کیا بات ہے، بہت خوب، بالکل صحیح تصور. ایک ذہن میں تصور آتا ہے بچپنے کا، کسی بھی عمر کے ہو، یہی آتا ہے کہ نانی بیٹھی ہوں اور مجھے ہمارا زمانہ تھا نانی اور دادی ان کی کہانیاں، اور اس کہانیوں سے ہم کیا کیا سیکھتے تھے. بالکل، ساری زندگی اسی سے سیکھا ہے، جو اب ہمیں یہاں بچوں کو یہ چیز ابھی نہیں ملتی ہے. اس کا مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. اور بچپن کے حوالے سے ہی کہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ شاعری میں بچپن کے حوالے سے میں نے تتلیوں کی بات کی ہے، میں نے جگنو کی بات کی ہے، تاروں کی بات کی ہے. تو تذکرہ تھا زباں پہ بچپن کا، تذکرہ تھا زباں پہ بچپن کا، اور مٹھی میں ایک تتلی تھی. واہ، تذکرہ تھا زبان پہ بچپن کا، اور مٹھی میں ایک تتلی تھی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب وقت ایک گزر جاتا ہے تو پھر آپ اسی شعر کو ایک دوسرے سے دیکھیے کہ اب نہ جگنو ہے، نہ تارا، نہ دیا ہے نجمہ. کیا بات ہے. اب نہ جگنو ہے، نہ تارا، نہ دیا ہے نجمہ، کیوں نہ اب شاخ نشیمن ہی جلا لی جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کتنے کرب سے آپ نے یہ بات کہی ہے. اب نہ جگنو ہے، نہ تارا، نہ دیا ہے نجمہ، کیوں نہ اب شاخ نشیمن ہی جلا لی جائے. واہ واہ، بہت خوب. اور اسی طرح آپ نے کہا، چلیے آپ اگر میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا تاثر بھی دیا ہے، ایک پہچان بھی دی، ایک امید باندھی ہے لوگوں کی. آپ نے کہا کہ سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، اندھیرا شام سے پہلے اتر بھی سکتا ہے. یہ امید والی جو میں چاہ رہا تھا، اگر ایک غزل اگر آپ کے بالکل اگر سامنے، کیونکہ آپ نے اس میں ایک اور بہت اچھی بات کی تھی نا، بچائے رکھنا شناسائی، وہ ضرور سنائیے، وہ تو ہم چاہتے ہیں. دیکھیے، امید اور ناامیدی کے بیچ میں جو آپ نے بات کہی نا، وہ انسان کو رہنا چاہیے. بے شک آپ امید کا دامن تھام لیں، ہمیشہ تھامیے، لیکن یہ معلوم ہے کہ آگے جو ہے کھائی بھی ہو سکتی ہے، مشکلات بھی آ سکتی ہیں، لیکن امید کو برقرار رہنا چاہیے. وہ میں نے یہ بات کہی ہے اپنے شعر میں، اس مطلب میں کہ سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے. زندگی میں تو ہمیں نہیں معلوم اگلے موڑ پہ کیا ہونے والا ہے. تو وہی بات میں نے یہاں کہی ہے، اور ہم مسلمان کی حیثیت سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. تو سنو یہ خواب سا منظر بکھر بھی سکتا ہے، اور اندھیرا شام سے پہلے
اتر بھی سکتا ہے. بالکل یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, امید رکھو. ہاں اور جسے ہے ناز بہت دھوپ کی رفاقت پر. کیا بات ہے. آپ دیکھیں نا, دھوپ کی رفاقت پر بھی ناز ہو سکتا ہے. واہ. جسے ہے ناز بہت دھوپ کی رفاقت پر, وہ شخص اپنے ہی سائے سے ڈر بھی سکتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے. جسے ہے ناز بہت دھوپ کی رفاقت پر, وہ شخص اپنے ہی سائے سے ڈر بھی سکتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جسے خبر ہی نہیں اپنی دل فریبی کی, جسے خبر ہی نہیں اپنی دل فریبی کی, کسی کے خواب میں وہ رنگ بھر بھی سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بعض لوگوں کو اپنا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور جو اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہے ابھی, یہ دیکھیے اس میں بھی پورا ایک معاشرہ ہے. بالکل ہے. جو اپنے جھوٹ کا اقرار کر رہا ہے ابھی, وہ اپنے جرم سے انکار کر بھی سکتا ہے. بالکل GIT رپورٹ ہے یہ. اس سے لوگ انکار کرتے ہیں جی. اور یہ جو آج کل ہو رہا ہے, اس پہ لکھا ہے میں نے, اور یہ شعر واقعی اس کی پوری طرح سے وہ کرتا ہے کہ تھما دیا گیا ہتھیار جس کے ہاتھوں میں. واہ واہ اتنی سچی کڑوی اور تلخ بات ہے یہ. تھما دیا گیا ہتھیار جس کے ہاتھوں میں, وہ بچہ اپنے ہی ہاتھوں سے مر بھی سکتا ہے. بے شک بالکل. اور ہوا ہے, ہوتا ہی ہے, ہو رہا ہے. وہ میں نے لکھا ہے. اور آخری شعر ہے کہ بچا کے رکھنا شناسائی کو کنارے پر. واہ. بچا کے رکھنا شناسائی کو کنارے پر, یہ چاہتوں کا سمندر اتر بھی سکتا ہے. آپ نے لگتا ہے مجھے تو اتنا پسند آیا, مجھے اتنا پسند آیا. یہ چاہتوں کا سمندر, یہ دیکھیں آپ, چاہتوں کا سمندر اتر بھی سکتا ہے. آپ محبت سے دھمکی دے رہی ہیں اصل میں, یہ لوگوں کو سمجھا رہی ہیں. محبت سے دینی چاہیے کہ بھائی دیکھو اپنے حد میں رہنا, ورنہ یہ چاہتوں کا سمندر اتر بھی سکتا ہے. آپ کے ساتھ ہم نے ایک نشست کی تھی, بلکہ ایک بہت اچھی محفل ہوئی تھی بیعت جمیل الدین عالی کے حوالے سے. تقریب پوری آپ نے تقریب اس کو ارینج کیا تھا. اسلام چینل اردو کا بھی اس میں جو تعاون تھوڑا بہت حاصل تھا. آپ نے تعاون کیا, بہت شکریہ. اور اتنی یادگار تقریب ہوئی ہے آج تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تقریب لندن میں نہیں ہوئی. وہ ہم نے اس کے لیے جو کلپس ہم نے ریکارڈ کیے تھے, ہم وہ چاہیں گے کہ ہم وہ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو. ناظرین آپ دیکھیے, ایک بڑی خوبصورت پروگرام ہوا تھا جمیل الدین عالی کی یاد میں. آپا نجمہ عثمان نے اس کو اور اسلام چینل اردو نے ارینج کیا تھا. آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری جو یہ جمیل الدین عالی ہے. 1951 میں انہوں نے لکھنی شروع کی تھی یہ کتاب انسان. یہ منظوم ڈرامہ ہے, 27,000 سٹینزاز پہ, جو 2012 میں چھپی اور ادھوری چھپی. تو میں نے ابو سے کہا ابو یہ ادھوری کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ راجو انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا, اور میں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا. اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرا رہے ہیں, اور نوبل اکیڈمی نے اس کو منگوایا ہے اپنی لائبریری کے لیے. اور یہ قومی زبان کا ایک جمیل الدین عالی نمبر جو انجمن ترقی اردو میں چھاپا ہے, وہ آپ کی انجمن ترقی اردو خواتین کی لائبریری میں. آپ لوگ جو بھی چاہیں آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں. اس میں علی صاحب کے بارے میں پورا ہر چیز تفصیل سے ہے. ہمارا قومی زبان ایک نکلتا ہے انشاءاللہ ہر نام انجمن ترقی اردو پاکستان کا. یہ علی صاحب پہ نمبر خاص طور پہ چھاپا گیا تھا. ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہوگا, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الحال ہماری پوری انجمن کی طرف سے یہ عالمی مشاعرے کی جو شیلڈ ہے, یہ میں عبد بھائی آپ دیجیے تو ہم نظر بھی آئے گا. اور یہ پوری ہماری انجمن کی کمیٹیاں کھڑی ہیں جن کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھی. یہ میں نے پاکستان میں بنوائی تھی جا
जो सुना के घर तेरे जाएंगे, तेरे सहनो बाग सजाएंगे, मेरे अश्क उड़ के हवा के साथ उन्हीं बादलों में समाएंगे। नाज़रीन, हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं राजू जमील साहब, ज़ुल्क़रनैन जमील साहब, जो जमीलुद्दीन आली साहब के साहबजादे हैं, और इस महफिल का खूबसूरत महफिल का जो इनक़ाद बेआद जमीलुद्दीन आली किया गया है उसके मेहमान ख़ुसूसी भी हैं। तो हम इनसे इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आप आज इसकी खूबसूरत शाम के बारे में? मैं बहुत मशकूर हूँ आपके चैनल का, उर्दू चैनल का, कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपने इतनी पज़ीराई की और मुझसे कहा कि जमीलुद्दीन आली साहब के बारे में कहूँ। मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, वो मेरे तो वो बाप थे। मैं तो उल्टा हैरान होता हूँ और खुश होता हूँ कि जब मैं दूसरों से सुनता हूँ उनके बारे में वो बातें जो हमें खुद नहीं पता थी, उनकी जो काविशें, उनके जो उन्होंने काम किए हैं उर्दू की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए, उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम और दूसरी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप सबके सामने हैं। आली जी की अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर अपने पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के लिए अच्छे कामों के लिए वक्फ कर दी। हम 5 औलादें उनकी, हमको उन्होंने निगलेक्ट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मेरे लिए पहले है, जब मैं पाकिस्तान अच्छा बनेगा और पाकिस्तान अच्छा चलेगा तो मेरी औलाद तो क्या, सबकी औलादें आगे पनपेंगी, बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, मुल्क का नाम रोशन करेंगी। वो इनका मिशन था। बहुत सी फतवाहत हैं उनकी, उन्होंने बहुत से काम किए मुल्क के लिए। अल्लाह, बस मेरी गुजारिश ये है कि कौम उनको अच्छे नाम से याद करे। और अब 26 नवंबर 2016 को उनकी पहली बरसी है। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी जमीलुद्दीन आली उर्दू कॉन्फ्रेंस और मुशायरा मुनक़्क़द कर रही है। पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाएगा और आली साहब को खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करेंगे। नाज़रीन, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत लंदन के हवाले से, यूके के हवाले से, न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी रज़ा अली आबदी साहब मौजूद हैं। हम इनसे तासुरात जानते हैं। आज जो बेआद जो जमीलुद्दीन आली मनाया गया उसके बारे में इनकी क्या तासुरात है? सालम सर, क्या कहेंगे सर इस बारे में? आली साहब तो बहुत याद रहेंगे अपने नगमों की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से। उनमें एक करिश्मा था, एक बड़ा जादू था, हर एक को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते थे। और फिर अपने नगमे, उनके दोहे, उनके गीत, उनके सुर, ताल, बहुत ही नगमगी उनकी पूरी शख्सियत में थी, जो उनके गीतों में और उनके दोहों में भी झलकती है। क्योंकि गीत और दोहे जो हैं हमेशा गा के सुनाए जाते हैं, तो ये आली साहब ही कर सकते थे। हमारे साथ मौजूद है ये जो खूबसूरत शाम यहाँ अरेंज की गई और इस शाम का जो इनेकाद किया, आपा नजमा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। आपा, इतनी खूबसूरत आपने शाम मनाई है, इतना अच्छा आपने दिन मनाया है जमीलुद्दीन आली का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये खूबसूरत शाम जो है ये आपके ताउन से, सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर इस्लाम टीवी चैनल हमारे साथ नहीं होता तो आज की ये शाम जो है इतनी जल्दी हम नहीं तरतीब दे पाते। तो आप सबका पहले बेहद शुक्रिया। और यकीनन ये शाम अहम है क्योंकि जमीलुद्दीन आली साहब की याद में प्रोग्राम तो बहुत हुए हैं। आज की खुसूसियत ये कि उनके साहबजादे तशरीफ़ लाए हुए हैं, ज़ुल्क़रनैन जमील साहब। तो हम सब की तमन्ना थी उनकी मौजूदगी में हम आली साहब को याद करें और उनके लिए शाम मनाएं, जो इंशाअल्लाह आज यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और कुछ ख़ास मेहमान भी आ रहे हैं इस सिलसिले में जो आली साहब के बहुत करीब थे और वो उनके बारे में बताएंगे। सभी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा एक हमने एक छोटी सी हमारी एफर्ट थी, हम लोगों ने कोशिश की थी कि एक अच्छा प्रोग्राम कर सकें। आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि जल्दी से हमें गज़ल सुना दें, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जी, एक गज़ल है जो मेरी नई किताब में थी और ये उतरी थी मेरे ऊपर, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। हवा से कहना एक तकरार सी जारी थी मेरे जहन में। और फिर ये गज़ल जो है ये यानी हर शेर जो है जैसे उतरता चला गया, बहुत कम होता है और ऐसा अच्छा लगा था कि अल्लाह करे ऐसे मौके बार बार आए। नई रुतों के वही शजर हैं, हवा से कहना, वाह वाह, नई रुतों के वही शजर हैं, हवा से कहना, हरे हैं लेकिन ये बेसमर हैं, हवा से कहना, वाह वाह। और जो हिजरतों की, फिर आ गया अपना बरतानिया हिजरत, जो हिजरतों की मुसाफतें झेलते रहे हैं, जो हिजरतों की मुसाफतें झेलते रहे हैं, एक उम्र गुजरी है दर बदर हैं, हवा से कहना, वाह वाह वाह। और हवा से कहना,
नई फिजाओं को मुख्तसर कर, वाह, हवा से कहना नई फिजाओं को मुख्तसर कर कि कुछ परिंदे जमीन पर हैं, हवा से कहना, वाह वाह, बहुत खूब, हवा से कहना नई उड़ानों को मुख्तसर कर कि कुछ परिंदे, नई फिजाओं को मुख्तसर कर कि कुछ परिंदे ज़मीन पर हैं, हवा से कहना। और ये शेर, वो बेटियां जिनके बाल चांदी से हो चले हैं, वाह, वो बेटियां जिनके बाल चांदी से हो चले हैं, वो धूप की फिर मुंडेर पर हैं, हवा से कहना। वाह वाह। आपा, आपसे हम कलाम सुनते रहेंगे। अभी हमें एक नमाज के ब्रेक पे, अजान के ब्रेक पे जाना है, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और फिर इस सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे। नाज़रीन, नमाज का वक्फा है अजान का, उसके बाद हम दोबारा शामिल हाल होंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपा नजमा उस्मान मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत है और हम जल्दी जल्दी कुछ सवालात पूछना चाहेंगे। आपा नजमा उस्मान हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपा, एक सवाल मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगा। आप के अफसाने मैंने पढ़े हैं, बड़े खूबसूरत आप अफसाने लिखती हैं। अफसानों के बारे में हमारा तसव्वुर ये है कि वो कुछ रिवायती होते हैं, कुछ ख़याली होते हैं। आपके अफसाने किस चीज़ की अक्कासी करते हैं? मेरी किताब जो आपके पास है, पेड़ से बिछड़ी शाख, इसमें जो अफसाने हैं वो मैं समझती हूँ और होने भी चाहिए। मेरे अफसाने जो हैं वो हकीकत पर मबनी हैं माशाअल्लाह। इनमें वो किरदार हैं जो ज़िंदगी में इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे आपको। इसमें वो किरदार हैं जो हर ख़ानदान में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जैसे मज्जूमिया का किरदार, जैसे मज्जूमिया का किरदार है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अफसाने जो हैं, अफसाने में कहानी होती है जी, लेकिन कहानी जो है वो तसव्वुराती नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। अब कुछ हम चाहेंगे कि हम गज़लों की तरफ दोबारा आएं जी। आपने जो कहा था, जो बहुत पसंद है आपको जी, कि न चांदी और न सोना चाहती हूँ, मैं मट्टी का खिलौना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। कोई यादों सहल अल्फाज जी। कोई यादों को पलकों से हटा दे, कोई यादों को पलकों से हटा दे, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत ये जो दो बातें। वाह वाह। और एक और शेर है इसका कि ये कैसा बोझ है आंखों पे मेरी, वाह, ये कैसा बोझ है आंखों पे मेरी, न जाने क्यों मैं रोना चाहती हूँ। क्या बात है, कैसा बोझ है आंखों पे मेरी, न जाने क्यों मैं रोना चाहती हूँ। और नई गज़लें हैं, ये किताब में नहीं है, नई किताब तरतीब हो गई है, कुछ अशार उसके। फिर बचपन में जाइए आप। खिलखिलाता हुआ मंजर देखा, वाह, खिलखिलाता हुआ मंजर देखा, जब भी बचपन में उतर कर देखा। क्या बात है, क्या और जिंदगी दश्त में गुजरी लेकिन ख्वाब में गहरा समंदर देखा। क्या बात है, बहुत खूब। खुद को बिखरा हुआ पाया मैंने जब कभी जात के अंदर देखा। वाह वाह वाह। और क्यों मुझे छोड़कर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और आखिर एक और शेर है इसका कि ख्वाब देखा किसी की कैद में हूँ, वाह, ख्वाब देखा किसी की कैद में हूँ, फिर हथेली पे एक पर देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूब बात कही है। और एक और गजल के कुछ अशार कि वो एक लफ्ज जो तुमसे कभी अदा न हुआ, एक लफ्ज जो तुमसे कभी अदा न हुआ, लबों पे मेरे वो आया तो मुद्दा ठहरा। क्या बात है। और हमारी रंजिशें क्यों थी कहाँ पे खत्म हुई, पराई बज़्म में अक्सर ये तस्किरा ठहरा। वाह, क्या बात है। और ये शेर कि ये गूंगे शहर का किस्सा जो सीधा सादा था, ज़बाने खल्क पे आया तो क्या से क्या ठहरा। वाह वाह। और तुम्हारे मेरे कई दुख जो मुश्तरिक ठहरे, हमारे दरमियाँ अच्छा ये राब्ता ठहरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब है। और एक और शेर है इसका कि मुनाफिकत के अजब बीज बो गया है कोई, वो बात आ गई कि पत्ता पत्ता भी हर शाख का जुदा ठहरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुनाफिकत के अजब बीज बो गया है कोई कि पत्ता पत्ता भी हर शाख का जुदा ठहरा। वाह वाह जी। और अगर कुछ बिल्कुल उसमें एक आध और शेर है कि मेरी आंखों में ये किसकी आंखें हैं, वाह,
میری آنکھوں میں کس کی آنکھیں ہیں, کبھی کبھی میں خود کو اچھی لگتی ہوں. کیا بات ہے, اور اتنے آسانی سے اتنی مشکل بات کیسے کہہ دیتی ہیں آپ؟ کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں, کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے. صحیح بات کہی, کون سی شاخ کس شجر کی ہے, کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت زبردست. اور ایک اور شعر ہے کہ آنکھوں, اسی کے حوالے سے, خواب کے حوالے سے, جی, خواب تو سارے چن لیے تم نے, خواب تو سارے چن لیے تم نے, آنکھیں تو اب واپس کر دو. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خواب تو سارے چن لیے تم نے, آنکھیں تو اب واپس کر دو. اب نظمیں بڑی اچھی آپ نے لکھی ہیں, اگر کوئی ایک چھوٹی سی ہے وہ سناتی ہوں میں آپ کو, جو اکثر لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ملال کی کہانیاں کہوں کہ لکھ کے پھاڑ دوں. واہ واہ, بہت خوب. ملال کی کہانیاں کہوں کہ لکھ کے پھاڑ دوں, بس اس طویل سوچ میں تمام دن گزر گیا, جو گھر کے سارے کام تھے وہ جوں کہ تو پڑے رہے. اور جو گھر کے سارے کام تھے وہ سارے جوں کہ تو پڑے رہے. اب ٹائم اگر اور ہے تو دیکھ لیں, ایک دو شعر اگر آپ سنا سکیں, ہمارے پیغام دینا چاہے کوئی. میں پیغام یقیناً دینا چاہوں گی. میں ابھی زبان کی بات ہوئی ہے, انتہائی یعنی خوشی کی بات ہے کہ اسلام چینل اردو اور بزم سخن کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام رکھا ہے, وہ میرے نزدیک برطانیہ میں اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ آپ اردو زبان کو زندہ رکھے ہوئے, آپ اردو ادب کو, شاعری کے حوالہ و نثر کا زندہ رکھے ہوئے. اور یہی بات میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی, کہ وہ اپنی زبان بچوں کو سکھائیں, کیونکہ زبان ہے تو ہم ہیں اور ہمارا ملک ہے. اور یہ شعر ان لوگوں کے لیے کہ ہماری شخصیت کا عکس ان میں ڈھلتا جاتا ہے, ہمیں پہچانتے ہیں لوگ بچوں کے حوالے سے. بہت شکریہ. ہمارے درمیان موجود تھی نجمہ عثمان آپا, اور ان کا خوبصورت کلام بھی سنا اور باقی باتیں بھی کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.